بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 1020 چینل۔ اسلام 1020 کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلام 1020 چینل پر ایک ایسے شخص کا واقعہ سماعت کریں گے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی، اور اللہ تعالی نے اس کی اس تعظیم کو اتنا مقبول فرمایا، اتنا قبول فرمایا کہ اس کو اپنے بڑے بڑے ولیوں میں شامل فرما لیا اور بغداد کے قطب الاقطاب کے درجے پر فائز فرما دیا۔ تو آئیں سماعت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا بغداد شریف میں۔ ایک شخص جو اپنے دور کا بہت بڑا شرابی تھا، وہ گلیوں سے گھومتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک کاغذ کے پرزے پر پڑتی ہے۔ وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس پر اللہ تعالی کا اسم مبارک یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے۔ چونکہ وہ مسلمان ہوتا ہے اس لیے وہ اس کو عطر وغیرہ لگا کر تعظیم سے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر رکھ کر اپنی مستی میں آگے بڑھ جاتا ہے اور شراب خانے پہنچ کر اپنی شراب خوری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دن گزرتا ہے، رات ہوتی ہے۔ اس دور کے ایک ولی بزرگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے اٹھو اور بشر کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اس نے میرے نام کی تعظیم کی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی، میں بھی اس کے نام کو بلند کر دوں گا اور اس کو پاک کر دوں گا۔ وہ بزرگ چونک کر اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بشر تو ایک بہت بڑا شرابی ہے، یہ خواب شاید کسی اور کے لیے ہوگا۔ وہ وضو کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں اور پھر آرام فرماتے ہیں۔ وہ خواب دوبارہ نظر آتا ہے، وہ پھر چونک کر اٹھ جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو خواب کسی اور کے لیے ہوگا، بشر تو بہت بڑا شرابی ہے۔ یہاں تک کہ دوبارہ وہی خواب ان کو نظر آتا ہے اور خواب میں بتانے والا یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارا پیغام بشر ہی کے لیے ہے، آپ جا کر ان کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ بشر کو ڈھونڈتے ہوئے بغداد کی گلیوں سے گھومتے ہوئے شراب خانے کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور کسی سے بشر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو شراب خانے میں شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے۔ آپ شراب خانے پر جا کر اس کا دروازہ بجاتے ہیں، ایک شخص نکلتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بشر کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ ایک پیغام لینے والا لے کر آیا ہے اور وہ اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہے۔ وہ شخص بھی حیرت کرتا ہے، لیکن وہ بشر حافی کو وہ شخص اندر جا کر بشر کو وہ پیغام پہنچاتا ہے تو آپ چونک کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے اور وہ بھی اللہ کا پیغام، چلو جا کر سن لیتا ہوں۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ بزرگ ان کو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم
کی عزت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے دل کو بھی پاک کر دوں گا، تمہیں بھی پاک کر دوں گا، اور تمہارے نام کو بھی بلند کر دوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ بشر حافی کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور آپ شراب خانے سے نکلتے ہیں اور سیدھا نہر پر جا کر غسل کرتے ہیں اور مسجد میں آ کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بشر حافی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ غلبہ شوق حق میں آپ دیوانہ وار بغداد کی گلیوں میں گھوما کرتے، یہاں تک کہ غلبہ حق کی وجہ سے آپ پاؤں میں چپلیں وغیرہ نہ پہنا کرتے۔ پوری زندگی آپ نے اس کے بعد پاؤں میں چپلیں نہ پہنی، یہاں تک کہ جانور بھی آپ کی تعظیم میں راستوں پر لید وغیرہ نہ کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے بشر حافی کو مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بشر سے محبت کرتا ہے میں اس بندے کو بھی بخش دوں گا۔ تو اسلام 1020 کے ناظرین اور سامعین، آپ نے واقعہ سماعت فرمایا کہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عزت و تعظیم کر کے ایک گناہگار شخص ایک اتنے بڑے مرتبے پر ولایت کے فائز ہو گیا۔ تو ہم بھی آج اگر اللہ تعالی کے ناموں اور اسما کی عزت کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ سے اس کی خوب برکتیں اور رحمتیں ضرور عنایت فرمائے گا۔ تو آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ورد جو کہ اکثر کیا جاتا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار 786 بار اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 7 دنوں تک جس مقصد کے لیے بھی ورد کرے گا، چاہے وہ برائی کو ہٹانے کے لیے ہو یا کوئی خیر پانے کے لیے ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور یہ فضیلت اور یہ نعمت عطا فرما دے گا۔ آپ سب کو بھی میری طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس وظیفے کی اجازت ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔